میرے دوستو، استاد کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے۔ اگر کوئی استاد کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر وہ زمانے بھر کے تھپڑ برداشت کرتا ہے۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ والد کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے یا استاد کا؟ تو سکندر اعظم نے جواب دیا کہ استاد کا مرتبہ باپ کے مرتبہ سے زیادہ ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ باپ ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے، دنیاوی زندگی دیتا ہے، جبکہ استاد ہماری روح کو سنوارتا ہے اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو سکندر اعظم تھا یہ دنیا کا بادشاہ تھا، فاتح عالم تھا، پوری دنیا کو اس نے فتح کیا تھا، لیکن اپنے استاد کی حد سے زیادہ تعظیم کرتا تھا۔ ایک بار ایک جگہ جنگل سے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے استاد تھے ارسطو۔ تو جب نالا پار کرنے کی باری آئی تو سکندر اعظم نے کہا کہ پہلے میں نالا پار کروں گا۔ ان کے استاد ارسطو نے کہا کہ پہلے نالا میں پار کروں گا، لیکن سکندر اعظم نے ضد کر کے کہا کہ میں ہی نالا پار کروں گا، اور نالا پار کر کے وہ اس طرف چلے گئے، اور اس کے بعد ارسطو اس کے پیچھے پیچھے نالا پار کر کے پہنچتا ہے، اور ان کے استاد ارسطو تالیس پوچھتے ہیں کہ اے سکندر، تو نے میری بے عزتی کی، تم نے میرے سے پہلے نالا پار کر دیا جبکہ استاد کو آگے رکھنا چاہیے۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ حضور، میں یہ چاہتا تھا کہ اگر اس نالے کے اندر، اس دریا کے اندر میں ڈوب جاؤں تو ارسطو 1000 سکندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن 1000 سکندر مل کے بھی ایک ارسطو جیسا استاد پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ کو آسماں سے زمین پہ لایا اور میرا استاد مجھ کو زمین سے آسماں پر لے گیا۔ لیکن دوستو، استاد کو جتنا عزت دو گے آپ کو دنیا میں اتنی ہی عزت ملے گی۔ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے استاد کو عزت دینا سیکھو، کیونکہ جہاں پہ استاد کی عزت نہیں کی جاتی وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ غم کھاتا جاتا ہے مجھے اس غم سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ غم کھاتا جاتا ہے اس غم سے مجھے فرصت نہیں ملتی، کہیں برکت نہ اٹھ جائے اس جگہ سے جہاں پر استاد کو عزت نہیں ملتی۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنے شاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کے کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں ادب استاد کا وہ پاتے ہیں زمانے میں رفت، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کندھوں کی، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جوڑے واصف، پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، استاد کا ادب بڑے بڑے بادشاہوں نے کیا، نبیوں نے کیا، ولیوں نے کیا، مفکروں نے کیا، علماء نے کیا، اور ہر ایک نے استاد کے ادب کا درس دیا۔ اور یہ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ہر مذہب والوں نے استاد کی عزت و تعظیم کو مقدم جانا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ نوشیروان ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھیجتا ہے، اور تھوڑے دن کے بعد اچانک اس مدرسے میں اپنے بچے کے حالات دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ استاد وضو کر رہے ہیں اور اس کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے اور استاد اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے نوشیروان غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو استاد نے سوچا شاید یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور اس سے میں خدمت لے رہا ہوں، اس وجہ سے بادشاہ ناراض ہو رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو کتنا بڑا کمبخت ہے کہ تیرے استاد اپنے ہاتھ سے پاؤں دھو رہے ہیں، تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے استاد کا پاؤں تو اپنے ہاتھ سے دھوتا۔ دوستو، آج یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے ہے۔ میں اس دن تمام اساتذہ کا شکر اور احسان مانتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ دنیا کے تمام اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ جس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اس سے زیادہ مقدس پیشہ، اس سے زیادہ اچھا پیشہ، اس سے زیادہ اچھا کام اور کوئی بھی نہیں ہے۔